الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سامعین و حاضرین، سایہ بنتا ہے کثیف چیز کا جس میں سے روشنی گزرنا چاہتی ہے لیکن نہیں گزر سکتی، تو اس چیز کا سایہ بن جاتا ہے، جیسے یہ ستون ہے، جیسے یہ دیوار ہے۔ لیکن جو لطیف چیز ہوتی ہے اس میں سے آسانی سے روشنی آر پار ہو جاتی ہے تو سایہ نہیں بنتا ہے۔ سایہ نام ہے اس چیز کا کہ کثیف چیز جو رکاوٹ ڈالتی ہے روشنی کو، جہاں تک روشنی نہیں پہنچتی وہاں پر سایہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ اور مقرب فرشتوں کے نور سے بڑھ کر لطیف تر وجود مبارک ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک ہے۔ جب سورج یا چاند کی روشنی بدن مصطفیٰ سے ٹکراتی ہے، تن مصطفیٰ علیہ السلام کا بوسہ لیتی ہے، تو وہاں پر کوئی کثیف چیز نہیں ہوتی۔ اگر کثیف چیز نہیں ہے، لطیف ہی ہے، تو پھر سایہ کس چیز کا بنتا؟ اس لیے روشنی نبی پاک علیہ السلام کی وجود مبارک سے آر پار ہو جایا کرتی تھی۔ کائنات میں سب سے لطیف تر ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام، وہ ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اے مومنو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر میں کثافت ہے ہی نہیں، تو جو لطیف ہوتا ہے جیسے روح ہے یا جبریل علیہ السلام نور والے ہیں، وہ اب یہاں ہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے زمین کے دوسرے کونے پر ہیں۔ یہی عالم ارواح میں روحوں کا عالم ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک تمام روحوں سے، نور والوں کی نورانیت سے لطیف تر ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کو یہاں سے وہاں جانے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سراج منیر کیا ہے؟ چمکا دینے والا آفتاب بنا کر اللہ نے تیری ذات کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور نور علی نور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور سارتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول سارا بدن پھول۔ اور اللہ کی سارتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ ان انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے والفجر، نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی کی قسم فرماتا ہے، اور فرماتا ہے چہرہ مصطفیٰ کو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے چہرہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی قسم، نبی پاک علیہ السلام کی زلف دو تا کی قسم، اور نبی پاک علیہ السلام کے وجود مبارک کی کیا شان ہے، آپ کے مبارک تلوے، بلکہ تلوے جس نالین پاک میں، وہ نالین پاک جس سرزمین سے مصطفیٰ گزرتے ہیں، تو جو مٹی، جو سرزمین نبی پاک علیہ السلام کی مبارک نالین کا بوسہ لیتی ہے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، کیا میں اس سرزمین کی قسم نہ فرماؤں جس سرزمین کی مٹی آپ کے مبارک تلووں کا بوسہ لے رہی ہو؟ وہ وجود نازنی ہے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن راستوں سے گزرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو سے وہ راستے مہک جایا کرتے تھے۔ جب ہوائیں آتی ان میں کچھ نہیں تھا، کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مسام مصطفیٰ کو چوم لیتی ہیں، جس میں مصطفیٰ علیہ السلام کو چوم لیتی ہیں، تو عجیب سی خوشبو جو کستوری اور عنبر میں بھی نہیں ہے وہ ہواؤں میں آ جاتی۔ جو مسافر آتا مدینے میں رسول اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس راستے بتا دیتے کہ اللہ کے رسول جہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وفد عبد قیس میں موجود تھا، ہم سواریوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ جب ہماری نگاہیں گورے گورے مکھڑے پر پڑی، والضحیٰ کے چہرے پر پڑی، والفجر کی پیشانی پر پڑی، تو ہم اپنے گھوڑوں سے، اپنے اونٹوں سے نیچے نہیں اترے، بلکہ ہم نے ذوق اور شوق کے دیدار میں اپنے آپ کو سواریوں پر سے گرا دیا ہے۔ ہم جلدی سے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ وَرِجْلَيْهِ، ہم میں سے ہر شخص نے مصطفیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دیا اور نبی پاک علیہ السلام کے دونوں قدموں کو بوسہ دیا۔ بوسہ دینے سے کیا مراد؟ قدموں کو، کہ جہاں پر مصطفیٰ کے قدم تھے ہر کوئی اتنا اتنا جھک گیا اور جھک کر مصطفیٰ علیہ السلام کے دو دو قدموں کو بوسہ دیا ہے۔ اس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا، امام طبرانی نے نقل کیا، امام بہقی نے نقل کیا، امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس کو نقل کیا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک تھے۔ جب بھی کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا، صحیح حدیث ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری ماں کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ لے آتا اور سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا بال مبارک لا کر اس پانی میں ڈبو دیتی۔ جو بھی بیماری ہوتی اللہ رب العزت صحت و شفا عطا فرما دیتا اور بیماری دور ہو جاتی، حضور علیہ السلام کے بال مبارک کے غسل والے پانی کے صدقے سے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک اتنا لطیف ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اکثر قیلولہ ان کے گھر میں فرمایا کرتے تھے، دوپہر کو آرام کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر پر بڑا ہی پسینہ آیا کرتا تھا۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی پر جو پسینہ مبارک آتا وہ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سچے موتی دھاگے میں پرو کے نا یہاں پر باندھ دیے ہو۔ تو یہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرات کو پونچھتی، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک قدموں سے پسینے کو پونجھ کر رکھ لیتی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام سلیم کیا کرتی ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ نرجو برکاتہ لصبیاننا، حضور ہم آپ کا پسینہ لے لیتے ہیں، ایک دو قطرہ اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے بچوں میں برکت آ جاتی ہے۔ قال اصابت، آپ نے فرمایا تو ٹھیک کر رہی ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا اور دوسری روایت مسلم ہی کی ہے، نجعلہ فی طیبنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی خوشبوئیں لیتے ہیں، ان میں ایک قطرہ یا دو قطرے آپ کے مبارک پسینے کے ملا لیتے ہیں، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جو ہے یہ سب خوشبوؤں سے بہترین خوشبو ہے۔ جس خوشبو میں یہ پسینہ مل جاتا ہے وہ خوشبو بھی پہلے سے زیادہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما مسست دیباجۃ ولا حریر الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کی ہتھیلی کو چھوا اور ہر قسم کے ریشم کو چھوا، اللہ کی قسم دیباجہ اور حریر جیسے ریشموں کے اندر وہ نرمی نہیں، اس سے بڑھ کر نرمی نبی پاک علیہ السلام کی ہتھیلی میں نے محسوس کی۔ اور فرمایا، ولا شممت رائحۃ قط
اطیب من رائحۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کسی خوشبو کو اتنی لطیف نہیں پایا، اتنی مہک والی نہیں پایا ہے جتنی خوشبو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے آیا کرتی، حضور کے جسم نازنی سے آیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھوک مبارک ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے تو وہ کسی صحابی کی تلی پر جا کر گرتا تھا، ہاتھ پر، ہتھیلی پر جا کر گرتا تھا۔ بعض صحابہ تو چاٹ لیا کرتے اور بات کہتے نہیں اس کو ختم نہیں کرنا ہے، ملتے اور پھر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کھنگارتے، وہ چاٹ لیتے، کھا لیتے یا اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام وضو فرماتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ نیچے ہمارے ہاتھ ہوتے تھے۔ ہم پھر کیا کرتے، وہ تری کو اپنے جسم پر مل لیتے، جس کے ہاتھ کو تری نہ لگی ہوتی تھی نا اس کو بھی تھوڑی سی تری لگا لیا کرتے تھے پانی کی۔ یہ عالم ہے نبی پاک علیہ السلام کے وضو مبارک کا جو حضور علیہ السلام کے جسم نازنی کو بوسہ دے کے نیچے گرتا ہے۔ ہم تھوکیں تو کیا ہوتا ہے، تھوکیں مت، اس لیے ایک بیماری کا خدشہ ہے۔ جب ہم تھوکیں تو ڈر ہے کہیں بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کا تھوک مبارک ہے، جب نبی پاک علیہ السلام تھوکتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے تھوک مبارک میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کے لیے شفا نبی پاک علیہ السلام کے تھوک مبارک میں ہے۔ اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، سلمہ بن عقبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک لگ جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا تھوک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک آنکھوں کو لگتا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کائنات میں جب تک زندہ رہا ہوں کبھی میری آنکھ دکھنے پر نہیں آئی ہے۔ اگر کسی کا ڈیلا باہر آ گیا ہے تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیلے مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن مبارک لگا کر وہیں پر جوڑ دیا، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بن گئی اور پہلے سے زیادہ دیکھنے والی بن گئی۔ کیا کیا چیزیں بیان کروں، بس یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے تھوک مبارک میں یا جس کنویں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک ڈال دیتے ہیں، کلی کر دیتے ہیں، بس وہ سارا کنواں جو ہے وہ لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا خانہ بن جاتا ہے، شفا خانہ بن جاتا ہے، لوگ وہاں سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک چیز ہے، غذائیں ہیں اللہ رب العزت، ہر غذا کے اندر خاصیت ہے اور عجیب مہک ہے اور خوشبو ہے، لیکن جب ہمارے وجود میں جاتی ہے تو بدبودار پخانہ اور پیشاب بن کر وہ باہر نکلتے ہیں اور پسینہ بدبودار بن کر باہر نکلتے ہیں۔ ان کو کس نے بدبودار کر دیا؟ وہ تو غذا تھی، وہ تو خوشبو والی تھی، لیکن ہمارے وجود نے، ہمارے وجود کی کثافتوں کی وجہ سے وہ پلیت ہو گئیں اور بدبودار ہو گئیں۔ ادھر کیا کمال ہے نبی پاک علیہ السلام کے وجود اطہر کا کہ جو غذا مصطفیٰ علیہ السلام کھا لیتے ہیں وہ نکلتی ہے، اللہ اکبر، وہ نکلتی ہے تو کتنی خوشبودار کہ کستوری اور عنبر سے بڑھ کر خوشبو نبی پاک علیہ السلام کے پیشاب مبارک میں ہوتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پخانے کے اندر، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا پخانہ جو تھا وہ تو زمین ہی اپنے اندر نگل لیتی تھی، اور حضور علیہ السلام بٹوانے کے لیے جو ڈھیلے استعمال مٹی کے کرتے یا پتھر استعمال کرتے، ان میں ایسی خوشبو ہوتی کہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے جیب میں ڈال لی اور میری مسجد کے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے خوشبوئیں لگا لگا کر آتے، لیکن نہیں، وہ ڈھیلے جو میں نے اپنی جیب میں ڈالے ہوئے تھے اس کی خوشبو تمام خوشبوؤں پر غالب آ جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کا خون مبارک، حالانکہ خون اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ، ہم نے تم پر مردار کو حرام کر دیا اور خون کو حرام کر دیا۔ کیوں؟ کہ خون پلید ہے، یہ دم مصفوح ہے، جب نکل کر چلتا ہے تو وضو کو توڑ دیتا ہے، اور جب یہ کپڑے کو لگتا ہے تو پلید کر دیتا ہے، جس جگہ پر پڑتا ہے اس جگہ کو پلید کر دیتا ہے۔ یہ خون ہمارا خون ہے، لیکن قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، اور حضور علیہ السلام پچھنے لگواتے، جتنے قطرات خون کے گرتے تھے وہ پیالے میں سنبھالے جاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ پیالہ لے جاؤ، یہ میرا خون ہے، اور یہ زمین میں انڈیل دو وہاں پر کہ کسی انسان کو نظر نہ آئے۔ آپ گئے،
جی نہ چاہا کہ زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک انڈیل دوں، خود پی گئے، ابھی آئے نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کے آنے سے پہلے پہلے جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عبداللہ بن زبیر نے محبت میں آپ کا خون پھینکا نہیں ہے، انڈیلا نہیں ہے، بلکہ وہ پی گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سرکار نے پوچھا عبداللہ بن زبیر خون کا کیا بنایا؟ عرض کی میرے آقا مولا اس جگہ پر چھپا آیا ہوں کہ کسی بشر کی نگاہ نہ پڑے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پی آئے ہو؟ عرض کی ہاں میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خون میں پی آیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمسک النار، کبھی جہنم کی آگ تیرے جسم کو چھو نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ تیرے جسم کے اندر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خون چلا گیا ہے۔ اس کو امام دارا قطنی نے نقل کیا ہے، امام ابو نعیم نے، محدث اسقلانی نے اور ابن عساکر نے نقل کیا ہے، اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر جو بہادری کے جوہر دیکھے گئے، آپ کے اندر جو قوت ایمانی دیکھی، قدموں کی مضبوطی جو دیکھی گئی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک آپ کے وجود مبارک میں چلا گیا تھا۔ میرے عزیز دوستو دیکھیں، پیشاب کا ایک قطرہ، ایک ایک قطرے سے ہم پرہیز کرتے ہیں، لیکن ادھر کیا ہے جو غذائیں مصطفیٰ کھاتے ہیں، پانی نبی پاک علیہ السلام پیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی وجود مبارک سے وہ نکلتا ہے تو کہ شان والا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے لکڑ کے ایک پیالے میں پیشاب فرمایا اور اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ میں رات کو اٹھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے وہ پانی سمجھ کر پی لیا۔ نبی پاک علیہ السلام صبح مجھے فرمانے لگے کہ ام ایمن وہ میرا پیشاب ہے تو وہ پیالہ لے جاؤ اور زمین کے اندر انڈے لاؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پیاس لگی تھی تو میں پانی سمجھ کر یا رسول اللہ اسے پی گئی۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اما انک لا یفجع بطنک بعدہ ابدا، فرمایا تو جب تک زندہ رہے گی تیرے پیٹ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، تو بیماریوں سے محفوظ ہو گئی۔ اس کو امام حاکم نے، امام طبرانی نے اور امام ابو نعیم نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی خادمہ تھی، اس کا نام برکہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیشاب فرمایا اور پیالے کے اندر پیشاب تھا، آپ نے اپنی چارپائی مبارک کے نیچے رکھ دیا۔ یہ بھی رات کو اٹھی، نبی پاک علیہ السلام کا پیشاب مبارک پی گئی، پیاس لگی تھی، سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دن کے وقت ارشاد فرمایا کہ وہ میرا پیشاب ہے، اس کو زمین میں انڈے لاؤ۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو میں نے پی لیا تھا، میں سمجھی کہ یہاں پر پانی رکھا ہوا ہے۔ اب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برکہ تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے، تیرے وجود کے اندر میرا پیشاب چلا گیا ہے، اب کبھی بھی جہنم کی آگ تجھے جلا نہیں سکتی ہے۔ اس کو امام طبرانی نے نقل کیا اور امام بہقی نے نقل کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے دائمی صحت مل گئی۔ میرے دوستو یہ ہے لطافت بدن مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام کی۔ جب حضور علیہ السلام کا جسم مبارک اتنا لطیف ہے تو پھر روشنی حضور علیہ السلام کے جسم سے گزر جاتی ہے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کا سایہ نہیں بنتا ہے۔ ثانی تیرا کونین کے کشور میں نہیں ہے، بس حد ہے کہ سایہ بھی برابر میں نہیں ہے۔